حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں سب سے بہترین جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت پیدا کی، جو شاندار منصب اور عظیم القدر ذمہ داریاں انہیں سونپی گئیں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے پورے طور پہ اپنے مناصب اور ذمہ داریوں سے انصاف کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، پھر انسانوں کو اس عقیدے پر کھڑا کرنا، اور پھر اس عقیدے کی نشر و اشاعت، غلبہ، نفوذ و نفاذ کے لیے محنت کرنا، سب سے بہترین کردار انبیاء علیہم السلام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شاندار مبارک جماعت تیار کر کے گئے دنیا سے، جو عین اسی منہج پر، اسی ذمہ داری کی ادائیگی پر جو اللہ نے انبیاء کو سونپی، اسی تندہی بے مثال محنت اور لگن کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا کے گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ آسمان سے اتارا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی اس مقدس جماعت کو سکھایا، ایک ایک عمل اور آپ کا ایک ایک فرمان امت تک منتقل کیا، پھر اس عظیم الشان ذخیرے کے تحفظ کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے محدثین کی جماعت کو دنیا میں وجود بخشا۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور خدام حدیث کی یہ عظیم القدر جماعت قیامت تک اس قدر زیادہ عظمت و رفعت کی حامل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بشارت دی۔ نظر اللہ امرأ سمع منا مقالتی، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو، ہمیشہ آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہاریں ہمیشہ اس کے قدموں کو چومتی رہیں۔ جو ہم سے کوئی حدیث سنے فحفظہ ووعاہ، پھر اسے یاد کرے، اس پہ عمل پیرا ہو، اسے سنبھال کے رکھے، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر اس میں بددیانتی نہ کرے، الفاظ کا، معانی کا اس میں کوئی استدراج نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، جیسے سرور کونین سے سنا اسے یاد رکھا، اسے سنبھالا، اور پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک اسے منتقل کیا۔ فرمایا نظر اللہ امرأ، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرم، سرسبز و شاداب رکھے۔ یہ عظیم الشان دعا، اس کا مصداق جماعت محدثین ہے، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو، آپ کے ایک ایک عمل کو، حتیٰ کہ دوران ارشاد جو آپ کی حرکات و سکنات تھیں انہیں بھی محفوظ رکھا، اور امت تک ویسے ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ منتقل کیا۔ یہ دین بحمد اللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں
کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس دین کی حفاظت کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ کہتا ہے یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس دین کے تحفظ کے لیے اللہ نے نبی، پھر ان کے شاگرد اصحاب مصطفیٰ، پھر ان کے شاگرد تابعین، اتباع تابعین، اور پھر آگے یہ سلسلہ آج تک جماعت محدثین میں قائم ہے. اس دین کا صحیح طور پہ تحفظ اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں حدیث کا خادم بنایا. جو حدیث کا خادم نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، وہ یہ سمجھے کہ میں دین کا محافظ ہوں، جزوی طور پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن دین کا صحیح طور پہ تحفظ کرنے والے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد میں آنے والے انسانوں تک منتقل کرنے والے، یہ در حقیقت جماعت محدثین ہے. میں انشاءاللہ اس مختصر سے دورانیے میں اس سلسلے کا سرخیل جسے جماعت محدثین کہا جاتا ہے، عظیم الشان انسان کا تذکرہ چند حوالوں سے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں طلاب حدیث میں، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں میں اسناد حدیث پہ بحث ہوتی ہے. مختلف سندیں ہیں، پھر ان کا معیار کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، یہ کس درجے کی سند ہے. جو علماء حدیث کے ہاں سب سے زیادہ خوبصورت ترین سند ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر. سند رستہ، ایک سے دوسرے نے سنا، اس سے وہ اس سے بیان کرتا ہے، وہ اس سے بیان کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے نا انسانوں کا حدیث رسول ضبط کر کے آگے طلبہ تک منتقل کرنے والوں کا، اسے سند کہتے ہیں. اور شاندار ترین سند مالک عن نافع عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو احادیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے نافع کو بیان کی، اور وہ احادیث جو نافع نے ابن عمر سے یاد کر کے مالک کو بیان کی، اور امام مالک نے اپنی موطا میں یا اپنے شاگردوں کو لکھوا دی، روئے زمین پہ یہ سب سے بہترین سند کا سلسلہ ہے. میں انشاءاللہ رئیس المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اور اللہ نے زندگی رکھی، اور یہ بات یاد رکھیں، عبداللہ ابن عمر استاد ہیں نافع کے، نافع استاد ہیں امام مالک کے، امام مالک استاد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی استاد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور امام احمد ابن حنبل استاد ہیں امام بخاری کے. ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور پھر یہاں سے آگے یہ سلسلہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے زیادہ وسیع کر دیا. صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما ہیں، اور ایک سوال کیا، اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم مثلها مثل المسلم، مجھے وہ درخت بتاؤ جو مسلمان جیسا ہے. لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تؤتی اکلھا کل حین، ہر طرف سے آنے والے چھوٹے بڑے سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
لیکن اس کے پتے نہیں گرتے. بات سمجھیے ذرا. اللہ ذو الجلال والاکرام، یہ سچی بات ہے، یہ حدیث ایک مستقل موضوع ہے خطبے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک ایسے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس سے فائدہ تو ساری دنیا اٹھاتی ہے لیکن اس کے پتے نہیں گرتے. اللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اپنے بگانے سارے فائدہ اٹھائیں. اسلام کا فیض بحیثیت مسلم تیری خدمات، تیری اپنی کمیونٹی تک، چند افراد کے کلمے تک، چند گھرانوں پر مشتمل ایک خاندان یا ایک محلے تک محدود نہیں رہنی چاہیے. اللہ کے نبی نے تجھے اس پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس سے سارے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ انسان عقیدہ دوسرے کو سکھا کے اسے دیتا ہے. گویا مسلمان کا ظرف بڑا وسیع ہونا چاہیے، اس کی دعوت بڑی پختہ ہونی چاہیے، اس کا اخلاق و کردار بڑا شاندار ہونا چاہیے کہ ہر آنے والا آئے اور اس سے بحیثیت مسلم کچھ نہ کچھ لے کے جائے. فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں جیسا ہے؟ امت خاموش ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. ان بزرگوں میں، کبار صحابہ اکرام میں ایک نو عمر عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہما. بولے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت ہی النخلہ، کھجور ہے، اس کے پتے کبھی نہیں گرتے، یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، پانی بر وقت نہ بھی لگے تو پھل پھر بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. آندھیاں اس درخت کو گرا نہیں پاتی. امتیوں آپ سمجھو آپ کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دی ہے. گرد و غبار اٹھنے والا اسے متاثر نہیں کرتا. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ طوفان آیا اور کھجور کے اتنے درخت ٹوٹ گئے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، حالات کا مدوجہر اسے متاثر نہ کرے، زمانے کی مخالفتوں کی رفتار اسے اس کے کام میں تساہل پہ مجبور نہ کرے. وہ تن کے کھڑا ہے جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے. مجلس برخاست ہو گئی. عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی عمر بن خطاب کے ساتھ جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا بتا وقع فی نفسی. جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا تو میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ درخت کون سا ہے. عبداللہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟